گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درجے میں عنوان ہے خرید و فروخت کا بیان۔ اردو میں خرید و فروخت بولتے ہیں اور عربی میں بائع بولتے ہیں، با یا اور عین، بائع یعنی خرید و فروخت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا ادراک یعنی سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ عرش سے فرش تک جدھر نظر کیجئے اسی کی قدرت جلوہ گر ہے۔ حیوانات و نباتات، جمادات اور تمام مخلوقات اسی کے مظہر ہیں۔ اس نے اپنی مخلوقات میں انسان کے سر پر تاج کرامت و عزت رکھا اور اس کو مدنی الطبع یعنی شہری زندگی یا آپس میں معاشرتی زندگی کی طبیعت والا بنایا۔ زندگی بسر کرنے میں یہ اپنے بنی نوع کا محتاج ہے، یعنی انسان زندگی بسر کرنے میں اپنے ہی جیسے افراد کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائد اور ان ضروریات کے حصول میں اتنی دشواریاں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا کفیل ہو جائے، یعنی ہر شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات خود ہی پیدا کرے، تو غالباً عاجز ہو کر بیٹھ جائے گا۔ کہ کوئی انسان اپنی ساری کی ساری ضروریات خود پیدا کر لے تو یہ ایک عجز والی بات ہے، اگرچہ ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے، اور اپنی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ نہ گزار سکے گا۔ اگر ہر انسان یہ ٹھان لے کہ میں اپنی ضرورت خود پوری کروں گا تو پھر جو زندگی ایک اچھی طریقے سے گزارنے والی صورت ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا اس حکیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر تقسیم فرمایا کہ ہر ایک جماعت
ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعے سے ضروریات پوری ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کر دیا تاکہ ہر انسان اپنے شعبے میں کام کرے، اور جب مختلف انسان مختلف شعبہ جات میں کام کریں گے تو یہ سارے مل کر ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ یوں ضروریات بھی آسانی سے مہیا ہو جائیں گی اور سب کی زندگی بھی اچھے طریقے سے بسر ہو جائے گی۔ مثلا کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی دوسری دستکاری کرتا ہے۔ جس طرح کھیتی کرنے والوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے والوں کو غلے کی حاجت ہے، نہ یہ اس سے مستغنی اور نہ وہ اس سے بے نیاز، بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف حاجت اور ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کی چیز اس کے پاس جائے اور اس کی اس کے پاس آئے، تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک کپڑے بننے والا ہے، ایک کاشتکاری کرنے والا ہے۔ کاشتکاری کرنے والے کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے کپڑا چاہیے، اور کپڑا بننے والے کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے غلہ چاہیے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو یہاں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت اور معاملہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ تم کپڑے والے نے کہا کہ تم میرا کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے غلہ دے دو، اور غلے والے نے کہا کہ آپ غلہ لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے کپڑے دے دو۔ اور ہر قسم کے معاملات وجود میں آئے، کیونکہ صرف یہ دو ضروریات نہیں تھیں، طرح طرح کی ضروریات تھیں۔ تو جو جس شعبے سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی چیز دوسرے کو دیتا، اور دوسرے کے شعبے سے تعلق رکھنے والی چیز وہ اس سے لے لیتا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر اس کا حکم نافذ ہے، جہاں اسلام ہمیں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، اسی طرح معاملات کے بارے میں بھی مکمل روشنی ڈالتا ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، تو اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک دوسرے سے جب معاملہ کرنا ہے، جب چیزوں کا تبادلہ کرنا ہے، تو یہ تبادلہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے بھی اسلام نے ہمیں پورے احکام بتا دیے۔ اور مسلمان کسی عمل میں بھی یہ تعلیمات اسلام نے ہمیں اس لیے بھی دی کہ مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ اب ایسا نہیں رہا کہ شریعت نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ نماز یوں پڑھو، اور ہمیں تجارت کا طریقہ نہیں بتایا کہ تجارت کے لیے ہم محتاج بیٹھے رہیں گے، کوئی دوسرا آ کر بتائے گا۔ نہیں، دین اسلام نے جس طرح ہمیں عبادات کے طریقے بتائے ہیں، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں، عبادات جب ہم عبادت کرتے ہیں تو بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز فاسد ہو گئی ہے، یہ کام نماز میں کرنا جائز نہیں ہے، دوران نماز پانی پینا جائز نہیں ہے، کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح عبادات میں جائز اور ناجائز طریقے ہیں، اسی طرح مال حاصل کرنے کی بھی کچھ صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ اور حلال روزی کا حاصل کرنا اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ انسان جائز اور ناجائز طریقوں کو پہچان لے۔ ہم سنتے رہتے ہیں احادیث پاک میں بار بار بیانات میں تکرار ہوتی ہے کہ حلال کھائیں،
حلال کمائیں۔ اب یہ حلال کھانا اور حلال کمانا یہ کس بات کے اوپر موقوف ہے؟ یہ اس بات کے اوپر موقوف ہے، یعنی اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ مال کس طرح جائز طریقے سے کمایا جاتا ہے اور مال کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے۔ جب ہم مال چونکہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اپنی چیز دیں گے دوسرے کی لیں گے، اس دینے لینے میں اسی تبادلے کا نام خرید و فروخت ہے۔ اس خرید و فروخت میں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کیا باتیں جائز ہیں کیا باتیں ناجائز ہیں، تو ان کو جب ہم جان لیں گے تو ہمارا کمانے کا طریقہ بھی حلال ہو جائے گا اور ہمارے معاملات میں بھی ناجائز باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو حرج نہیں۔ ایسے کسی کا مال اٹھا لینا، چوری کر لینا، غصب کر لینا، ناجائز طریقے سے لے لینا، اس کی ممانعت فرمائی ہے قرآن پاک میں، لیکن ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے مال تجارت کے ذریعے لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب تجارت کیسے کرنی ہے، تجارت میں کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کون سی جائز صورتیں ہیں اور اس کے احکام کیا ہے، ہمارا آج کا بیان اسی بات کے اوپر مشتمل ہے۔ آج خرید و فروخت سے متعلق بنیادی جو باتیں ہیں وہ کچھ پڑھیں گے، اور پھر بعض ناجائز بیوعات یعنی خرید و فروخت جو ناجائز صورتیں ہوتی ہیں اس کا الگ سے بیان ہے۔ یہ آج کا صرف خرید و فروخت کے احکام ہوں گے، اور ناجائز صورتوں پر مشتمل جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی جو ناجائز صورتیں ہیں اس کا الگ سے علیحدہ سے بیان ہے۔ اور کسب حلال یعنی حلال طریقے سے رزق کا حاصل کرنا، حلال طریقے سے رزق کمانا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ دستکاری مطلب یہ کہ ہاتھ سے کام کر کے، ہاتھ کو بولتے ہیں، کاری کا مطلب ہے کام، یعنی جو ہاتھ سے کام کیا جائے اس کو دستکاری بولتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ اور یہ زمانہ جو ہمارا آج کا زمانہ ہے اس میں یہ نشانی کتنی پائی جا رہی ہے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے یا میرے گھر میں کوئی کما کر لے کر آ رہا ہے یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ مال حلال طریقے سے لے رہے ہیں یا حرام طریقے سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا جو گوشت حرام سے اگا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تجارت کرنے کی کیا خوبیاں ہیں؟ احادیث پاک میں تجارت کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں، چونکہ یہ خصوصی طور پر تجارت سے متعلق بیان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر راست گو امانت دار انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ راست گو کہتے ہیں سچی بات کرنے والا تاجر اور امانت دار، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجار یعنی تاجر قیامت کے دن فجار یعنی بدکار اٹھائے جائیں گے، مگر جو تاجر متقی ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے۔ تو تجارت آپ نے سنا کہ بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر اکثر تجار، کئی تاجر کذب بیانی سے یعنی جھوٹ بولنے سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ممانت بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہے، یعنی حقیقتاً بھی ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تاجر اگر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے، تاجروں کی انہی بدعنوانیوں یعنی یہ جو جھوٹ اور بددیانتی، ان سے پرہیز کرے۔ اگر تاجر اپنی تجارت میں برکت چاہتا ہے، جھوٹی قسموں سے، بددیانتیوں سے، خیانتوں سے گریز کرے۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کے وجہ سے بازار کو بدترین بقعہ زمین یعنی زمین کا بدترین حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو اس سے مختصر مسائل اس کے جو تجارت کے ہیں وہ سنیں گے۔ اب ان کو میں انشاءاللہ لکھتا بھی جاؤں گا تاکہ آپ کو چیزیں ذہن نشین ہوتی رہیں۔ بائے، جب آپ کسی عالم کا بیان سن رہے ہوں تو چونکہ زیادہ پڑھنے اور پڑھانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو بار بار ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ بائے یوں ہو گئی، یہ بائے یوں ہو گئی۔ تو بائے کا مطلب ہے خرید و فروخت۔ اردو میں جس کو ہم خرید و فروخت بولتے ہیں، عربی میں اس کو بائے بولتے ہیں۔ اردو میں ایک خریدار ہوتا ہے یعنی خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو خریدا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات میں بتا رہا ہوں
یہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونی چاہیے۔ خریدنے والے کو بولتے ہیں مشتری، مشتری عربی میں، اور بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید زبان سے بار بار مشتری اور بائع نکلے تو آپ کو پتہ چلے کہ مشتری سے کیا مراد ہے اور بائع سے کیا مراد ہے۔ اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اس کو مبیع کہتے ہیں۔ جس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، جو سودا ہوتا ہے، جس چیز کا سودا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبیع۔ یہ تین چیزیں اس میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بائع میں یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، بیچنے والا بھی ہوتا ہے، خریدنے والا بھی ہوتا ہے، جس چیز کا سودا ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اب بائع کی تعریف کیا ہے؟ یعنی خرید و فروخت کی تعریف کیا ہے۔ خرید و فروخت کی تعریف یہ ہے مبادلۃ المال بالمال، یعنی مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ۔ خرید و فروخت میں مال کا مال سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ عام سی باتیں ہیں، اور یہ باتیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خرید و فروخت مال کے بدلے میں مال۔ اور یہ تعریف بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں مال کے بدلے میں مال جا رہا ہوگا وہی بائع و شراء ہوگی، وہی خریدنا اور فروخت کرنا ہوگا۔ ہماری مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مال ہی نہیں ہوتی ہیں شریعت کی نظر میں، لیکن وہ بیچی اور خریدی جا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی چیز کا سودا کر لینا، کسی چیز کا سودا کر لینا، یہ خرید و فروخت نہیں ہے کہ ہم نے سودا کر لیا تو بس وہ چیز ہو گئی۔ اب جیسے فرض کیا میں اپنی جیب سے کوئی کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالوں تو اس کو کوئی خریدے گا؟ میں بولوں یہ 1000 روپے کا ہے تو وہ بولیں گے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مال سے مراد وہ کہ جس کو شریعت مال قرار دے اور جس کی طرف لوگوں کی رغبت ہو اور لوگ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے اس کو جمع کر کے رکھیں، یہ مال ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کی جس طرف رغبت ہو اور شریعت نے بھی اس کو مال قرار دیا ہو، آگے آئے گا، اور اس کو حاجت اور ضرورت کے لیے جمع کر کے رکھا جاتا ہو تو وہ مال ہوتا ہے۔ تو مال کا مال کے بدلے میں مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ، یہ کیا کہلاتی ہے؟ خرید و فروخت۔ ایک طرف سے مال دیا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے مال آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے خریدنے اور بیچنے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف بیوعات ہیں، لیکن تعریف یہی ہے کہ مال کو مال کے بدلے میں بیچنا مخصوص صورت کے ساتھ، تو یہ تبادلہ بائع کہلاتا ہے۔ اور یہ جو بائع ہوتی ہے کبھی قول سے ہوتی ہے، یعنی زبانی الفاظ ہوتے ہیں، اور کبھی فعل سے ہوتی ہے۔ قول سے یہ بائع کی تعریف ہو گئی، اور بائع جو ہے وہ کبھی قول سے ہوتی ہے، کبھی فعل سے ہوتی ہے۔ قول سے مراد یہ ہے کہ جب زبان سے بائع کریں گے تو ایک شخص بولے گا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی، اور دوسرا بولے گا کہ یہ چیز میں نے خریدی۔ یہ جو بیچنے کے الفاظ ہیں کہ جب انسان بولتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی اور دوسرا بولتا ہے میں نے یہ چیز خریدی، تو یہ قول کے ذریعے یعنی الفاظ کے ذریعے یہ بائع ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات بائع جو ہے وہ قول سے ہوتی ہے اور بعض اوقات فعل سے ہوتی ہے۔ فعل سے مراد یہ ہے کہ جیسے اکثر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیے والے کھڑے ہوتے ہیں اور چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یا سبزی منڈی پہ جائیں یا عام ٹھیوں پہ جائیں تو وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں ہر مال 2 روپے، ہر مال 2 روپے، ہر مال 10 روپے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ 2 روپے کی ہیں، 10 روپے کی ہیں، تو اس میں بندہ چیزیں اٹھا لیتا ہے تو وہ گن لیتا ہے کتنی اٹھائی ہیں بھائی؟ 5 اٹھائی ہیں، 2 روپے کی ہیں، 10 روپے دے دیں۔
اب یہاں پہ اس نے نہ تو یہ بولا ہے کہ میں نے چیز خریدی، اور نہ سامنے والے نے بولا کہ میں نے یہ آپ کو بیچی، یہ نہیں بولتے، بس وہ چیز اٹھا لیتا ہے اور پیسے نکال کر دے دیتا ہے۔ یہاں پہ بولا کچھ نہیں گیا، صرف چیز اٹھانا اور پیسے دینا۔ اس کا یہ چیز اٹھانا یہ ایجاب تھا، اس کا پیسے لے لینا یہ قبول تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فعل کے ذریعے بیع ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی احکام بیان کیے ہیں کہ یہ بھی بیع ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے تو وہاں پہ بھی دکانیں ہوتی ہیں، کل شیء بریالین، کہ ہر چیز 2 ریال کی، اور ہر چیز 5 ریال کی باقاعدہ دکانیں ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ 2 ریال اس کی قیمت ہے، اس کی 5 ریال قیمت ہے، وہ چیزیں اٹھائیں اور چیزیں گن کر آپ قیمت ادا کر دیں۔ یہ بھی خرید و فروخت ہے، یہ بھی بیع ہے، لیکن یہ بیع کس سے ہوتی ہے؟ فعل سے ہوتی ہے۔ اور ایک بیع کس سے ہوتی ہے؟ قول سے ہوتی ہے۔ سے مراد یہ کہ ایجاب و قبول کیا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول تو آپ نے سنا ہوگا، یہ نکاح میں بھی بولتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہوا، سنا ہے نا، ایجاب و قبول کرا لیا۔ تو ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا جب 2 بندے آپس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے جو پہلے الفاظ بولے جاتے ہیں، فرض کیا کہ میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، میں نے اس کو بولا کہ میں نے آپ کو یہ چیز 10 روپے کی بیچی، میرے جو یہ پہلے الفاظ ہوتے ہیں یہ ایجاب کہلاتے ہیں۔ اور جو دوسرا بندہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لی، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبول۔ تو جب قول کے ذریعے ہوگی تو ایجاب و قبول کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک تو وہ چیز ہے جو بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک وہ چیز ہے کہ جو بیچنے کے لیے رکھی ہوئی نہیں ہے۔ فرض کیا کہ ایسے کسی کا بیگ رکھا ہوا کسی نے اٹھا لیا اور پیسے رکھ لیے، بولا بیع ہو گئی، میں نے پیسے دے دیے نا آپ کو، خرید و فروخت ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوگا، یہاں پہ اس نے کوئی ایجاب کیا ہی نہیں ہے، کوئی بیچنے والی بات اس نے کی نہیں ہے، تو آپ نے خود سے اٹھا لیا اور پیسے رکھ دیے، یہ تھوڑی بیع ہو جائے گی۔ بیع ایجاب و قبول کا نام ہے، بیع میں ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، دوسرا بولے یہ چیز میں نے خریدی۔ تو یہ مال کا مال کے بدلے تبادلہ کبھی تو ہمارے بولنے سے ہوتا ہے، اور مال کا مال سے تبادلہ کبھی ہمارے فعلوں سے بھی ہو جاتا ہے کہ جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا لیا اور اس کے بدلے میں پیسے رکھ دیے۔ اب بیع کی شرائط، یعنی جو خرید و فروخت ہم کرتے ہیں اس کی شرائط بیان کی جائیں گی اور یہ ضروری ہیں۔ بیع کی شرائط میں سب سے پہلی شرط بیع اور مشتری، یہ لفظ تو اب آپ کو آ گیا ہوگا اس کا ترجمہ، بیع و مشتری، بیع بیچنے والا، مشتری، دونوں کا عقل مند ہونا ضروری ہے، دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ جس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ اس کو پیسے کا پتہ ہے، نہ دینے کا پتہ ہے، نہ لینے کا پتہ ہے، اس سے بیع درست نہیں ہوتی ہے۔ بیع اور مشتری دونوں کا عاقل ہونا، یعنی عاقل سے مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ چلے، بیع اور مشتری یعنی جو دونوں معاملہ کرنے والے ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان کو اتنی تمیز ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں بیچ رہا ہوں اور یہ خرید رہا ہوں۔
وہ بے کے متعلق جانتے ہوں کہ جیسے بچہ ہو اگر اتنا سمجھدار کہ جو یہ سمجھے کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لی جاتی ہے، اتنا سمجھدار ہونا ضروری ہے، اور جو بیچ رہا ہے اس کا بھی اتنا سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی عاقل نہیں ہے، اس مفہوم کو جانتا نہیں ہے کہ بیع و شراء کیا ہے، تو پھر یہ بیع درست نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جاتا ہے نا پیسے لے کر، بالکل چھوٹا سا، دکان سے کوئی چیز خرید کر آ جاتا ہے تو گھر والے پھر کسی بڑے کو بھیجتے ہیں، دکاندار کو ڈانٹتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ بچہ 1000 روپیہ لے کر آ گیا اور تم نے چیز پکڑا دی اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ایسے یہ چیز لیتے ہیں۔ تو جو اتنے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اب ایک طرف ناسمجھ بچہ اور ایک طرف سمجھدار ہے، یہ بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بیچنے والا سمجھدار ہے، خریدنے والا سمجھدار نہیں ہے، یعنی بیع کے مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا دونوں ایسے عاقل ہوں کہ جو خریدنے اور بیچنے کے مفہوم کو جانتے ہوں۔ اچھا، جو چھوٹا بچہ جو جانتا ہو، اس کی تمیز کیسی ہوگی کہ یہ سمجھدار ہے؟ تو فقہاء نے یہ فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو پیسے دے اور چیز لے اور چیز لینے کے بعد پھر رونا شروع کر دے کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے۔ اب بچے سے پیسے دکاندار نے لے لیے، پھر رونا شروع ہو گیا کہ میرے پیسے واپس کرو، مجھے اس نے میرے پیسے لے لیے، تو یہ سمجھ نہیں رکھتا ہے۔ جس کو اتنی سمجھ ہو کہ پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیز لی جاتی ہے، تو اس طرح کا بھی ہوگا تو بیع درست ہو جائے گی۔ تو پہلی شرط یہ کہ دونوں کا، صرف خریدنے والے کا نہیں، بیچنے والے کا بھی عاقل ہونا، یعنی بیع کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی سے پاگل بھی نکل گیا۔ اگر کوئی پاگل ہے، دماغ اس کا ٹھکانے نہیں ہے، وہ اگر کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے، کہ وہ عاقل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے عاقد، یعنی جو دونوں معاملہ کرنے والے، ان کو عاقد بھی بولا جاتا ہے، عقد کرنے والے، معاملہ کرنے والے۔ عاقدین کا مطلب دو خرید و فروخت کرنے والے۔ عاقدین کا متعدد ہونا، یعنی ایک شخص خود ہی کسی کی طرف سے خریدار بھی بنے اور خود بیچنے والا بھی بنے، یہ جائز نہیں ہے۔ کم از کم خریداری کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک خریدنے والا اور ایک بیچنے والا۔ جیسے اس کی میں مثال دوں، فرض کیا کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، فرض کیا کہ میں مکتبے کا اجیر ہوں، اپنا جیسے مکتبۃ المدینہ ہے، فرض کیا میں مکتبے کا اجیر ہوں، یعنی کہ مرکز نے مجھے مکتبے پہ اجیر رکھا ہے۔ اب جب میں مکتبے کا اجیر ہوں تو اب مکتبے والوں نے گویا کہ مجھے اپنا وکیل بنایا ہے کہ جو بھی آپ سے چیز لینے آئے آپ اس کو بیچ دیا کریں۔ اب کسی نے مجھے پیسے دیے اور مجھے وکیل بنایا کہ میں آپ کو، اس نے بولا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ اتنے روپے کے رسالے لے کر تقسیم کر دیجئے گا، تقسیم رسائل کر دیجئے گا۔ اب ادھر میں کس کا وکیل ہوں؟ مکتبے کا، اور ادھر مجھے کس نے وکیل بنا دیا؟ اس شخص نے وکیل بنا دیا کہ آپ میری طرف سے رسالے خرید لیجئے گا۔ اب میں آیا مکتبے میں نے وہ پیسے ڈالے اور رسالے لے لیے اور تقسیم کر دیے۔ اب میں نے جو پیسے ڈالے اور رسالے لے لیے تو یہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ میں نے مکتبے میں پیسے رکھے اور
رسالے لے لیے۔ تو اب جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کا متعدد ہونا ضروری ہے، یعنی ایک سے زائد ہونا ضروری ہے۔ اب میں نے جو چیز خریدی ہے تو بیچنے والا کون ہے؟ وہ بھی میں ہوں، اور خریدنے والا کون ہے؟ وہ بھی میں ہوں۔ تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ بیع میں شرط یہ ہے کہ جو عقد کرنے والے ہوں وہ ایک سے زیادہ ہوں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک شخص خود خریدار بھی بن سکتا ہے اور بیچنے والا بھی بن سکتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، لیکن وہ خاص صورتیں ہیں کہ جیسے ولی ہے، یعنی کوئی چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کو ولی بولتے ہیں۔ جیسے باپ ہے، بھائی ہے جو اس کا ولی ہے، تو وہ اگر اب فرض کیا کہ 2 نابالغ بچے ہیں، اس کا بھی زائد ہے نابالغ، اس کا بھی ولی ہے، اور بکر ہے اس کا بھی یہ ولی ہے، دونوں کا ولی ہے یہ۔ اب زائد کی چیز ہے کوئی اور خریدنی ہے بکر نے، اب یہ تو بالکل نابالغ ہیں، یہ چیز کیسے بیچیں گے؟ تو جو نابالغ ہے اس کی جگہ پر اس کی خرید و فروخت اس کا ولی کرے گا۔ اب یہ اس کا بھی ولی ہے اور اس کا بھی ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ خود اس کی چیز اس کے لیے خرید لیتا ہے یا اس کی چیز اس کو بیچ دیتا ہے تو اب یہ خریدنے والا بھی خود ہے، بیچنے والا بھی خود ہے، یہ صورت جائز ہے۔ جبکہ وہ ولی ہو اور 2 نابالغ بچوں کی چیز ایک دوسرے کو بیچے یا خریدے ایک دوسرے سے، ان سے اس کی اس سے خریدی یا اس کی اس کو بیچی، تو یہ جائز ہے۔ ولی ہے، وصی ہے، قاضی ہے، ان کی بعض صورتوں میں جائز ہے، لیکن عام حالات میں خرید و فروخت کرنے والے کا متعدد ہونا، یعنی کہ ایک سے زائد ہونا ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ تو میں نے مکتبے کی مثال دی، آپ اس کو عام مثال سمجھ لیں۔ جیسے آپ کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی ہے، اب آپ خود بیچنے والے ہیں، کسی نے آپ کو وکیل بنایا کہ یار یہ چیز میری طرف سے آپ خرید لو اور مجھے یہ لا کر دے دو۔ اب اس نے اپنی دکان سے وہ چیز اٹھائی اور اس کو جا کر دے دی، حالانکہ اس نے خرید و فروخت نہیں کی، اس نے اس کو وکیل بنایا ہے کہ مجھے یہ چیز لے کر دے دو۔ اب یہ جو خرید رہا ہے ظاہر چیز دے رہا ہے، ادھر سے مال ڈال رہا ہے ادھر سے مال لے رہا ہے، یہ مال کا مال کے بدلے تبادلہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عاقدین عقد کرنے والے متعدد ہوں۔ اب یہ جو اس نے کیا ہے کہ اس کے پیسے ڈال کر چیز اٹھا لی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ اعتراض آئے گا کہ یہاں تو عقد کرنے والا ایک ہے، خود اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، گویا کہ اپنی اس جیب سے نکال کر اس میں ڈال دیا اور ادھر سے نکال کر ادھر ڈال دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ عاقدین کا متعدد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایجاب و قبول میں تیسری شرط یہ ہے ایجاب و قبول میں موافقت ہونا۔ ایجاب و قبول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی بندہ پہلا کلام کرتا ہے کوئی معاملہ کرنے کے لیے یہ ایجاب ہوتا ہے، اور جو دوسرا کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول کا ایک جیسا ہونا، موافقت ہونا، جیسا ایجاب ہوا ویسا قبول۔ جیسے فرض کیا کسی نے بولا کہ میں نے آپ کو گندم بیچی، اس نے بولا ٹھیک ہے میں نے آپ سے جو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اس نے بولا کہ میں نے آپ کو آلو بیچے، اس نے بولا ٹھیک ہے میں نے آپ سے گوشت لے لیا۔ اب ایجاب کس کا ہو رہا ہے؟ اور یہ خرید کس کو رہا ہے؟ تو ایجاب و قبول کا موافق ہونا کہ جس چیز کا ایجاب کیا جا رہا ہے قبول بھی وہی چیز ہو۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کپڑے وغیرہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں، تو ایک کپڑا دکھایا، دوسرا کپڑا دکھایا،
اس کے دام بیان کیے، بولا یہ 100 روپے کا ہے، تو اس نے 200 والے کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے یہ خرید لیا 100 روپے میں۔ تو بھائی یہ کپڑا بیچا جا رہا ہے، وہ نہیں بیچا جا رہا۔ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ ایجاب اس کا کر رہا ہے، قبول دوسرے کا ہو رہا ہے۔ وہ بعد میں یہ بولا کہ بھئی میں نے آپ نے تو 100 روپے بتائے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بی بی میں نے اس کا 100 تھوڑی بتایا تھا، اس کے تو میں نے 200 بتائے تھے۔ تو وہ سامنے سے خریدار یہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں نے تو یہ خریدا ہے، بولتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس کی قیمت بتائی تھی۔ تو ایجاب و قبول کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، جس چیز کا ایجاب ہو رہا ہے قبول بھی اسی چیز کا ہو۔ اسی طرح ایجاب و قبول میں موافقت یہ بھی ہے کہ جیسے اس نے یہ بولا گندم کی 1 بوری 2000 میں آپ کو بیچی، گندم کی 1 بوری آپ کو 2000 میں بیچی۔ اس نے بولا کہ مجھے اور اس کا وزن ہے 100 گرام، 100 گرام گندم کی 1 بوری آپ کو کتنے میں بیچی؟ 2000 میں بیچی۔ اس نے بولا کہ میں نے 40 گرام آپ سے فرض کیا کہ 1500 روپے میں خریدے، تو اب یہ بھی ایجاب و قبول موافق نہیں ہے۔ اس نے ایک پوری بوری کی قیمت بیان کر کے کی ہے اور اس نے اس کا ایک جز کا قبول کیا ہے۔ تو ایجاب و قبول میں یہ ہے کہ یا تو پھر پوری چیز کا قبول کرے، کہ یہ بولے کہ مجھے پوری بوری نہیں خریدنی، مجھے 50 گرام خریدنے اور 1000 روپے میں خریدنے ہیں، تو جو ایجاب ہو رہا ہے پھر اسی کا قبول ہو۔ اگر ایجاب کسی چیز کا ہو رہا ہے اور قبول کسی چیز کا ہو رہا ہے تو یہ بیع کیا ہوگی؟ درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر ایک کا دوسرے کے کلام کو سننا بھی شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے کلام کو سنے، یعنی جو خریدار ہے اور جو بیچنے والا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے کلام کو سنے بھی۔ جیسے اس نے بولا کہ میں نے یہ آپ کو یہ چیز 10 روپے میں بیچی اور خریدنے والے نے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ ایجاب و قبول درست نہیں ہوا۔ تو ایک دوسرے کے کلام کو کہ اس نے کیا بولا ہے اور اس نے کیا جواب دیا ہے، ایجاب و قبول کا سننا بھی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کو مبیع کہتے ہیں، جو سودا ہے، اس کا موجود ہونا، اس کا موجود ہونا۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہے معدوم اس کو بولتے ہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جو چیز وجود میں نہیں ہے تو وہ معدوم ہے۔ تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا بھی شرط ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر خرید و فروخت کس چیز کی ہوئی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی بہت ساری ناجائز صورتیں جو ہے وہ مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال فرض کیا کہ یہ بولا کہ گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بعض خاص نسل کی گائے، بکری اور اونٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو ہے وہ بچہ خریدنا ہے، تو بولا کہ جو اگلی دفعہ میں بچہ پیدا ہوگا وہ میں نے آپ کو 1000 روپے میں بیچ دیا، تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو مبیع کا موجود ہونا، پایا جانا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب فرض کیا اور دوسری جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، اس کا مالک ہونا شرط ہے، اس کا مالک ہونا بھی شرط ہے۔ اب فرض کیا کہ کسی نے کسی سے سودا کیا
چیز جو ہے وہ فرض کیا چائنا میں رکھی ہوئی ہے، یہ ابھی اس کا مالک ہی نہیں بنا ہے، اور یہاں یہ اس کو آگے بیچتا جا رہا ہے کہ وہ کنٹینر آ رہا ہے اور اس میں جو مال آئے گا وہ میں نے آپ کو بیچ دیا، ابھی یہ اس کا مالک ہی نہیں بنا ہے، وہ کنٹینر آئے گا، یہ اس سے خریدے گا اور بعد میں جو ہے وہ سودا ہوگا، ابھی چیز کا یہ مالک ہی نہیں ہوا ہے اور اس نے پہلے سے چیز آگے سے آگے بیچنا شروع کر دی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کچھ سودا کرنا چاہتے ہیں، فرض کیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اب سامنے والے کو پتہ چلا مجھے ضرورت ہے، اس کے بعد وہ چیز ابھی ہے ہی نہیں، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، تو یہ میرے پاس آیا اور بولا کہ آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے میں دے دیتا ہوں، اور ذہن یہ ہے کہ میں جا کر مارکیٹ سے خرید لوں گا اور بعد میں آ کر اس کو دے دوں گا، تو ابھی یہ اس چیز کا سودا کر رہا ہے، تو جب یہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا سودا کرنا یوں جائز بھی نہیں ہے۔ چیز کا موجود ہونا، چیز کا مالک ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے، اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز ایسی ہو کہ جس کو سپرد کرنا بھی ممکن ہو، سپرد کرنا بھی، اب جیسے کسی نے بولا کہ ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان میں سے 2 پرندے میں نے آپ کو بیچے، اب پرندے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، کبوتر جیسے لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بلانے پہ آ جاتے ہیں، اور ایک سدھائے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب بولا کہ یہ جو 2 کبوتر اڑ رہے ہیں سدھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ میں نے آپ کو بیچے اور میں آپ کو بعد میں پکڑ کر دے دوں گا۔ جس وقت چیز بیچی جا رہی ہے اس وقت اس کا قابل سپرد ہونا ممکن ہو۔ اب جیسے فرض کیا کہ یوں بولا کہ اس چھت کے اندر جو سریا ہے یہ میں نے آپ کو اتنے میں بیچا اور یہ کہ بعد میں نکال کر دے دوں گا، یہ چیز ابھی قابل سپردگی اس کا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے ابھی۔ اور جیسے یوں بولا کہ اس بڑا سا تالاب ہے جس میں شکار کر کے مچھلیوں کو جو ہے وہ نکالا جائے گا، بولا کہ اس تالاب کے اندر 10 مچھلیاں میں نے آپ کو بیچی، مچھلیاں تو موجود ہیں لیکن ان کا پکڑنا اور سپرد کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا سپردگی کے قابل ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے، مال ہونا اور مال متقوم ہونا۔ اب جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہیں، جیسے خون ہے، شریعت کی نظر میں یہ مال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مردار ہے، یہ شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے۔ اب خرید و فروخت کا مطلب ہے مال کے بدلے میں مال کا بیچنا۔ اب اگر کسی نے کسی کو مردار بیچ دیا کہ یہ جو مردار پڑا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچا، 1000 روپے میں بیچا، کہ ایک طرف تو پیسے ہیں لیکن دوسری طرف جو مال ہونا شرط ہے وہ مال نہیں ہے۔ اسی طرح شراب، خنزیر، یہ دین اسلام میں مال نہیں ہے، دین اسلام میں مال نہیں ہے، مال متقوم نہیں ہے۔ تو اب اگر ان چیزوں کو بیچا کسی چیز کے بدلے میں تو یہ بے باطل ہے، خون اور مردار میں باطل ہے کہ یہ مال ہی نہیں ہے، اور بے کا مطلب ہے مبادلۃ المال بالمال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مال ہونا بھی شرط ہے، اور جو چیز مال ہی نہیں ہے، جیسے مٹی اٹھا لی،
مٹھی میں، بولا یہ میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچی، تو یہ جو مٹی اٹھائی ہے یہ مال ہی نہیں ہے۔ تو بیع میں جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا مال ہونا بھی ضروری ہے، اگر مال نہیں ہے تو بیع درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے، جو چیز بیچی جاتی ہے مبیع، اور جو اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، قیمت جو ادا کی جاتی ہے اس کو ثمن بولتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں قیمت ہوتی ہے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو اس کے بدلے میں قیمت دی جا رہی ہے، یہ متعین ہو کہ بھئی یہ چیز بیچی جا رہی ہے اور اس کی یہ والی قیمت ہے اتنی۔ اگر مبیع اور ثمن یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اور اس کی قیمت یہ اگر مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بیچی جا رہی ہے یہ کتنی چیزیں ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہوگی، تو اگر مبیع اور ثمن یعنی بیچی جانے والی چیز اور اس کی قیمت متعین ہی نہیں ہے کتنی ہے، تو یہ بیع بھی درست نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں بیچی جانے والی چیز کا اور اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ جیسے فرض کیا کہ کسی نے یہ بولا کہ یہ ایک پورا ریوڑ ہے نا، میں نے اس میں سے ایک بکری آپ کو بیچ دی، اس ریوڑ میں سے ایک بکری آپ کو بیچ دی۔ یا کپڑوں کے تھان رکھے ہوئے ہیں، بولا اس میں سے ایک تھان میں نے آپ کو بیچ دیا، مختلف قسم کے تھان ہیں، تو اب وہ متعین نہیں ہے کہ جو اس نے بکری بیچی ہے وہ کون سی بکری بیچی ہے۔ ریوڑ میں تو کئی طرح کی بکریاں ہوں گی، چھوٹی بھی ہوں گی، بڑی بھی ہوں گی، موٹی تازی بھی ہوں گی، کمزور بھی ہوں گی۔ اب اگر یہ بیچی جانے والی چیز متعین نہیں ہوگی کہ یہ والی چیز، تو اس صورت میں آپس میں جھگڑے کی کیفیت بنے گی۔ یہ اچھی اور عمدہ چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا، وہ بولے گا میں نے تو ایک بکری بولی تھی، یہ جو کمزور والی ہے یہ بھی تو اسی ریوڑ کا حصہ ہے، میں تو یہ آپ کو دوں گا۔ تو اگر بیچی جانے والی چیز متعین نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اب اگر قیمت متعین نہیں ہے، جیسے یہ بولا کہ یہ چیز لے جاؤ بعد میں قیمت دیکھ لیں گے، جیسے یہ تو عام طور پر ہوتا ہے، چیز لے جاؤ دیکھ لیں گے قیمت بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ قیمت متعین نہیں ہے تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی اور یہ جھگڑے کا سبب بنے گی، اور شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے کہ بندے معاملہ کریں اور پھر معاملہ اس طرح طے نہ ہو اور آپس میں بعد میں جھگڑ رہے ہوں۔ تو اس کی جو قیمت ہے وہ بھی بیان کر دی جائے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی اور یہ چیز اس کی قیمت اتنی ہے اور اتنے میں آپ کو بیچی۔ یہ بیع کے اندر بیچی جانے والی چیز کا اور اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر بیچی جانے والی چیز متعین نہیں ہے، اس کی قیمت متعین نہیں ہے، تو یہ بیع جائز نہیں ہے، یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اور بیع کا موقت نہ ہونا، موقت کہتے ہیں اس کا کوئی ایک وقت مقرر کر دینا۔ جیسے کسی نے یہ بولا کہ یہ میں نے آپ کو 1 سال کے لیے چیز بیچی ہے، یہ چیز میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے بیچی ہے۔ تو جب کوئی چیز بیچی اور خریدی جاتی ہے تو وہ پھر جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے وہ جب چیز بیچ دیتا ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اب اگر بیچنے میں یہ شرط کر دی کہ یہ 2 مہینے کے لیے آپ کو بیچی، سال کے لیے آپ کو بیچی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں اس طرح کا وقت بیان کرنا، یہ 1 سال کے لیے آپ کی بعد میں میری ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو تب جا کر ہمارا سودا درست ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ بولا کہ بیچنے اور خریدنے والے سمجھدار ہوں، بیع کو سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور اگر کوئی پاگل ہے، چھوٹا نابالغ بچہ ہے، بالکل غیر سمجھدار بچہ
تو اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے بولا کہ خرید اور فروخت کرنے والے ایک ہی شخص خریدے اور ایک ہی بیچے، اپنے آپ کو خریدے اور اپنے آپ کو بیچے، یہ درست نہیں ہے۔ جو خریدنے اور بیچنے والے ہوں وہ متعدد ہوں، ایک خریدنے والا ہو دوسرا بیچنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ایجاب و قبول میں کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اور جس چیز کا ایجاب کیا ہے قبول بھی اسی چیز کا ہو، اگر ایجاب کسی چیز کا ہے قبول کسی دوسری چیز کا ہے تو یہ بیع درست نہیں ہے۔ اور جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو ایک دوسرے کے کلام کو سنیں، اگر ایک دوسرے کے کلام کو نہیں سنیں گے تو یہ ایجاب و قبول درست نہیں ہوگا۔ اور ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو، اگر فرض کیا کہ میں نے یہ بولا ابھی کہ میں نے آپ کو چیز بیچی اور پھر وہاں جا کر دوسرے نے بولا کہ میں نے خریدی تو یہ درست نہیں ہوا۔ جہاں بولا جا رہا ہے کہ بیچی تو یہیں پہ قبول کرنا ہوگا، اگر قبول دوسرے دن بعد میں ہوا تو یہ ایجاب و قبول درست نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ لیں 2-3 دن بعد جواب دے دیں، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں بولا گیا تو پھر جہاں پہ ایجاب ہوا ہے قبول کا بھی وہاں پہ اسی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے فرض کہ 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے بولا یار میں نے آپ کو چیز خریدی، اس نے جواب ہی نہیں دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، دوسرا بولتا ہے میں نے خرید لی، تو اب ایجاب و قبول درست نہیں ہوئے۔ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہوں اور ایک دوسرے کے کلام کو سنیں بھی صحیح۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کیا کہ نکاح پڑھانے والے نے بولا کہ میں نے فلانا بنت فلاں کا نکاح آپ سے کیا، اور دولہا نے دل میں بول دیا کہ میں نے قبول کیا، زبان سے نہ بولا، تو نکاح ہوگا؟ نکاح ہوگا؟ اگر گواہوں نے نہیں سنا، جو وہاں پہ گواہ موجود ہیں انہوں نے سنا ہی نہیں، کہتے نا کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 2 گواہ کلام کو سنیں۔ گواہ صرف جو ہے وہ شکل دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، ان کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک جیسے فرض کیا کہ جو نکاح پڑھا رہا ہے اس نے بولا کہ میں نے فلانا یعنی فلانی عورت جو فلاں کی بیٹی ہے اس کو آپ کے نکاح میں دیا، اور دولہا خاموش، تو نکاح کیوں؟ ایجاب ہوا لیکن اس کی طرف سے قبول نہیں ہوا۔ اور اگر قبول کو سنا نہیں ہے جو گواہ موجود ہیں تو بھی قبول درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح خرید و فروخت میں بھی یہی ہے کہ ایجاب اور قبول ایسے ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے کلام کو سنیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ بعد میں ہوگی تو دیکھ لیں گے، ہاں بعض صورتیں جائز ہیں اس کی، وہ الگ سے بیعات ہیں جیسے بیع سلم وغیرہ ہیں، تو لیکن جو مطلق عام بیع ہوتی ہے اس میں مبیع کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مالک ہونا، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے بیچنے والا اس کا مالک ہو۔ اگر بیچنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ چیز کیا بیچ رہا ہے اور سامنے والا کیا خرید رہا ہے؟ اسی طرح کسی کی دوسرے کی چیز اٹھا کر بیچ دینا، یہ بیع موقوف رہے گی۔ اگر کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر بیچ دی، یہ مالک نہیں ہے اس چیز کا، تو یہ بیع موقوف ہے، یعنی کہ بیع فضولی ہے جو کہ مالک کی اجازت پر ٹھہری رہے گی۔ اگر مالک اجازت دے دے گا تو بیع درست ہو گئی، اگر مالک اس کو رد کر دے گا تو یہ بیع درست نہ ہوگی۔ اور جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا سپرد کرنا ممکن ہو، اگر چیز ایسی ہے کہ جس کا ابھی سپرد کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ چیز بھی اس کی بھی بیع درست نہیں ہے۔ مال ہونا، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے، اگر وہ مال نہیں ہے تو پھر اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو مبیع بولتے ہیں، اس کا متعین ہونا کہ ہاں یہ چیز بیچی جا رہی ہے یہ ضروری ہے، اور اس کے بدلے میں جو قیمت دی جا رہی ہے قیمت کا بھی متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر قیمت متعین نہیں ہے تو یہ بیع بھی درست نہیں ہے۔
اور موقت یعنی کہ جو بیع ہو رہی ہے یہ کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو کہ میں نے 1 سال کے لیے 2 مہینے کے لیے آپ کو بیچی، بلکہ یہ کہ میں نے بیچ دی اور وہ بولے کہ میں نے خرید لی۔ تو جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو اب بیع کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ اب جب بیع مکمل ہو جائے گی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جس نے چیز بیچی ہے اس پر واجب ہے کہ یہ بیچی جانے والی چیز سپرد کرے اس کے کہ جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہے، اور جس نے خریدی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی قیمت بیچنے والے کے سپرد کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ سودا مکمل ہو گیا تو ایک دوسرے کی جو چیز جس نے خریدی ہے وہ قیمت دے گا اور جس نے بیچی ہے وہ چیز حوالے کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تو بیع یوں اس طور پر مکمل ہو گئی، اور بعض بیعات ہوتی ہیں جیسے اگر کسی نے مذاق میں خریدا اور بیچا، اس کو کہتے ہیں بیع ہزل، یعنی مذاق میں کوئی چیز بیچنا اور خریدنا۔ اگر تو کسی نے پہلے سے یہ طے کر لیا 2 بندوں نے کہ ہم ایسے ہی جھوٹ موٹ کی بیع کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم آپس میں سودا کر لیتے ہیں، میں خرید لوں گا آپ بیچ دینا، پہلے سے طے کر لیا، یا خریدتے اور بیچتے وقت ہی بول دیا کہ بھائی میں یہ مذاق کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یہ وضاحت کر دی ہے، تو اب یہ بیع نافذ نہیں ہوگی، یہ بیع نافذ نہیں ہوگی جو اس طرح مذاق مسخری سے کی جائے۔ اسی طرح جو بیع کسی سے، جو خرید و فروخت کسی سے مجبوری کے طور پر کرائی جائے، یعنی ایسی مجبوری کہ دوسرے کو بولا، دھمکی دی، اور دھمکی دینے والا شخص اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ اگر یہ انکار کرے گا تو یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، مار دے گا یا بہت سخت مارے گا یا کوئی عضو تلف کر دے گا، اس طور پر اگر کسی سے کوئی چیز بکوا لی تو یہ بیع فوری طور پر نافذ نہیں ہوگی۔ جب یہ مجبوری والی صورت ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی مرضی کے اوپر موقوف رہے گی، اگر یہ اب اس بیع کو جائز کر دیتا ہے تو بیع ہوگی، ورنہ بیع نہیں ہوگی۔ یعنی جبر اور اکراہ کے ساتھ، کسی زور زبردستی کے ساتھ کسی کی کوئی چیز خریدنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر خرید لی ہے تو خریدنے والا مالک نہیں ہوا۔ اگر خریدنے والا یہ بولے کہ اس نے تو مجھے بولا تھا کہ میں نے آپ کو چیز بیچی اور میں نے بولا تھا میں نے خریدی، بس خرید و فروخت میں یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ بولے کہ میں نے بیچ دی اور میں یہ بولوں کہ میں نے خرید لی، بس سودا پورا ہو گیا۔ نہیں، جو کسی کو مجبوری کے ساتھ کوئی چیز بکوائی جائے تو وہ خریدنے والے کی ملکیت میں نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ مجبوری اس کی ختم ہو جائے، جب تک کہ وہ خود واضح طور پر یہ نہ بول دے کہ ہاں میں راضی ہوں، اس وقت تک یہ شخص اس چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو لوگ زور زبردستی سے بکوا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں جیسے حالات تھے پچھلے دنوں، لوگوں کی فیکٹریاں لوگ اس طرح بکوا دیتے تھے کہ فیکٹری بیچو نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ یہاں پہ یہ کر دیں گے، یہ چیز بیچ دو، تمہارے لیے اچھا یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں بیچ دو۔ کسی کی چیز پسند آئی، ایسے نہیں لینی تو زور زبردستی سے اس سے بکوا دینی کہ بھئی یہ کوٹھی بیچ دو ہمیں، یہ بنگلہ بیچ دو، نہیں تو پھر اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ شریف آدمی اس زور زبردستی کی وجہ سے بیچتا ہے، اور دھمکی دینے والے ایسے لوگ با اثر ہوتے ہیں کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانوں گا تو یہ میری چیز چلی جائے گی، اس طور پر چیز بیچی جاتی ہے بعض اوقات۔ لیکن جو خریدنے والے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ زور زبردستی سے بیچ رہا ہے یا اپنی رضا مندی سے بیچ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مگر یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضا مندی سے ہو۔ اگر تجارت باہمی رضا مندی سے نہیں ہے، جبر و اکراہ کے ساتھ ہے، تو پھر یہ سودا مکمل نہیں ہوگا، نامکمل رہے گا، بیچنے والے کی مرضی کے اوپر موقوف رہے گا۔ اور اس سے متعلق چند اور باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔
جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس وقت اس کی قیمت طے کی جاتی ہے، اور قیمت جب طے کی جاتی ہے تو قیمت کی ادائیگی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو فوری طور پر قیمت ادا کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات میعاد رکھ دی جاتی ہے۔ اگر میعاد رکھی ہے تو پھر میعاد کا معلوم ہونا ضروری ہے، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، فلاں تاریخ کو۔ اور اگر میعاد معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز بیچی ہے تو اب بیچنے اور خریدنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ قیمت اسی وقت لازم ہو گئی ہے، قیمت اسی وقت لازم ہوگی۔ اگر کوئی میعاد مقرر نہیں ہوئی اس وقت، جیسے کسی نے بولا کہ یہ 10 روپے میں یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، اور دونوں جدا ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ یہ بولتا ہے کہ 10 روپے مجھے دے دیں، یہ بولتا ہے نہیں یار 1 مہینے بعد دوں گا، لیکن اب جب یہ سودا ہوا اس کے اوپر دینا تو ابھی ضروری ہے، یہ اس کی رضامندی ہے کہ ہاں 1 مہینے بعد لے لے۔ ہاں اگر سودا کرتے وقت یہ میعاد طے ہوئی تھی کہ بھئی یہ 10 روپے آپ کو 1 مہینے بعد ملیں گے، سودا کرتے وقت میعاد قیمت کی ادائیگی کی طے کر دی تو پھر اسی میعاد کے اوپر لی جائے گی۔ اگر میعاد مقرر نہیں کی تو قیمت اسی وقت دینا ضروری ہے، اور وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اگر میعاد مقرر کی ہے تو پھر میعاد جو مقرر کی ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ میعاد متعین ہو، یہ میعاد متعین ہو۔ عام طور پر کاروباری حضرات ساتھ والی دکان سے سودا لے لیتے ہیں، ہاں بھئی دے دینا، یہ چیز اٹھا دینا، نہ قیمت طے کرتے ہیں نہ میعاد مقرر کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ دینا لینا ابھی نہیں ہے۔ ہاں بعض مارکیٹوں میں یہ رواج ہوتا ہے، یعنی عرف ہوتا ہے کہ 1 ہفتے بعد حساب کتاب کر لیتے ہیں، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہم لیتے دیتے ہیں اور 1 ہفتے بعد حساب کر لیتے ہیں۔ یہ اگر معروف ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ میعاد مقرر ہے کہ 1 ہفتے کی میعاد ہے، اور بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے مہینے حساب کتاب کر لیتے ہیں، چیز لے لی اور مہینے کے آخر میں حساب کتاب کر لیا۔ اب دونوں کے ذہن میں ہے کہ میں اس کی دکان سے لوں گا تو مہینے بعد حساب کر لوں گا، اور یہ میری دکان سے لے گا تو مہینے بعد حساب کر لے، یہ بھی میعاد معلوم ہے۔ لیکن اگر میعاد معلوم ہی نہیں ہے کہ کب یہ پیسے ادا کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب کسی سے خرید و فروخت کریں اور رقم کی ادائیگی بعد میں کرنی ہے تو اس کی میعاد کا بھی تعین کر لیں کہ بعد میں کب ادا کریں گے۔ چیز جو بیچی جا رہی ہے، یہ بیچی جانے والی چیز جو ہے یہ ماپ تول کر، اگر جنس والی چیز ہے تو یہ ماپ تول کر بھی خریدی جا سکتی ہے اور اندازے سے بھی خریدی جا سکتی ہے۔ جیسے فرض کیا کسی نے یہ بولا کہ یہ 1000 روپے کی گندم کی بوری دے دو، 1000 روپے کی گندم کی یہ بوری، اب اس نے تولا نہیں ہے کہ یہ کتنے کی ہے، جائز ہے، پتہ ہے کہ یہ بوری ہے، دیکھ رہا ہے کہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اس کے سامنے ہے، اندازے سے ڈھیر رکھا ہوا ہے گندم کا، بولا یہ گندم کا ڈھیر میں نے 1000 روپے میں آپ سے خریدا، جائز ہے۔ اور اگر یہ بولتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ میں نے 1000 روپے میں 10 کلو خریدے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بولتا ہے کہ میں نے 1000 روپے میں گندم کی یہ 4 بالٹیاں، یہ والا جو برتن ہے یہ 4 میں نے خریدے، یعنی 4 بالٹیاں لوں گا 1000 روپے کی، ماپ کر بھی، تول کر بھی، اندازے سے بھی، پیسوں سے خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کی خرید و فروخت اسی چیز کی جنس سے ہو رہی ہے، یعنی گندم کی گندم سے ہو رہی ہے، اگر جنس وہی ہے، یعنی ادھر بھی گندم ہے اور ادھر بھی گندم ہے، پھر اندازے سے بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے۔ کہ جب جنس ایک ہو جائے گی تو پھر کمی بیشی کیا ہو جائے گی؟ سود ہو جائے گی۔ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر جنس مختلف ہیں، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں جو چیز دی جا رہی ہے یہ اور جنس ہے، یہ اور جنس ہے، جیسے بیچی جانے والی چیز گندم ہے
اور اس کے بدلے میں دی جانے والی چیز روپیہ پیسہ ہے، تو یہ ماپ کر بھی لے سکتے ہیں، تول کر بھی لے سکتے ہیں، اندازے سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے فرض کیا وہ بھی گندم ہے، اور جو چیز اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ بھی گندم ہے۔ اب اندازے سے نہیں، اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی ڈھیری اس والی ڈھیری کے بدلے میں بیچی، اب پتہ نہیں اس میں کتنا ہے اور اس میں کتنا ہے۔ اب اگر جنس ایک ہوئی تو اور وہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اموال ربویہ میں سے ہے، یعنی کہ ان جنسوں میں سے ہے کہ جن کی کمی بیشی سے سود ہو جاتا ہے، اگر وہ ان میں سے ہے تو پھر اندازے سے تخمینے سے نہیں بلکہ دونوں کا برابر برابر ہونا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں، یہ بھی تعارف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہ بھی آئی ہوں، اور اگر ہر ایک کی مکمل طور پر دو دو چار چار مثالیں بیان ہو جاتی تو شاید زیادہ سمجھ میں آ جاتا۔ اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز کو جو ہے وہ اس کی مثالیں ہی بیان کرتے جائیں، تو پھر وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو جتنا بیان کیا ہے یہ بیان بہار شریعت میں بھی موجود ہے، خرید و فروخت کا بیان، اور خرید و فروخت سے متعلق قرآنی آیات، احادیث پاک، تاجر کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، اور کسب حلال کے بارے میں، اور پھر یہ جو چیزیں بیان کی ہیں کہ خرید و فروخت، ایجاب و قبول، یعنی قیمت، ثمن، مبیع یعنی بیچی جانے والی چیز، ان کے پورے سارے کے سارے احکام موجود ہیں۔ تو جو افراد تجارت کرتے ہیں ان کا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہوں گی کہ جو شاید ہمارے علم میں نہ ہوں، ہم نے سنی بھی نہ ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ناجائز کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ اور یہ تو جو میں نے بیان کیا یوں سمجھیں کہ سمندر میں سے صرف ایک چھینٹا ہے، اور یہ تو پوری آگے اس کی بیوعات کی یعنی کہ خرید و فروخت کی کئی اقسام ہیں۔ تو یہ تو ایک مختصر سی ایک گھنٹے کی کلاس میں پوری چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ تو پورا بیان جو ہے بہار شریعت کا جو 11واں حصہ ہے، 11واں حصہ بہار شریعت کا، یہ پورا خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ تو اس کے لیے آپ وہ حصہ لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اور پھر اپنے پاس ڈائری رکھیں۔ جو نہیں آتا ہے سمجھ، ظاہر ہے کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے ضروری، جو نہیں آ رہی نہ سمجھ اس کو نشان لگاتے رہیں۔ پھر جو سمجھنے والا ہو، عالم ہو اور ان مسائل کو سمجھتا ہو، تو پھر وقت نکال کر اس سے وقت لے کر آپ اس کے پاس پہنچ جائیں کہ جی میں نے یہ شروع سے شروع کیا تھا اور یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا ہیں۔ تو یوں اگر آپ بتدریج پڑھتے رہیں گے تو آپ کی اس معاملے میں علم بڑھتا رہے گا، اور چیزیں آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف آپ یہاں سے سن کر چلے گئے تو پھر آپ یہی بولیں گے کہ یار بہت مشکل چیز تھی، کوئی بائع ہوتی تھی، کوئی سمن ہوتا تھا، کوئی مبیع ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے اب یہ ہے کہ اب آپ جاتے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے بہار شریعت کا 11واں حصہ الگ سے بھی ملتا ہے، غالباً چھپا ہوا تو ہے، الگ سے دستیاب ہو تو الگ سے لے لیں 11واں حصہ، اور اس کو تنہائی میں پڑھتے رہیں۔ اگر جو ہے وہ گاڑی میں یا دکان پہ بیٹھے بیٹھے گاہکوں کو ڈیل کرتے ہوئے پڑھا تو پھر بھی آپ کو مشکل لگے گا، بولے کہ بہت مشکل باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت آسان ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔ حضور یہ پرچی موصول ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں مجہول کا لفظ استعمال کیا ہے 2-3 مرتبہ، تو اس کا معنی بیان فرما دیں، مجہول سے کیا مراد ہے؟ مجہول یعنی ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ 1 2 3 4 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور
ایک چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہ بھئی کتنی ہے، جیسے قیمت مجہول ہو، قیمت مجہول سے مراد یہ ہے کہ اس کا پتہ نہ ہو کہ کتنی قیمت بیان کی گئی ہے۔ جیسے یہ بولا کہ جیسے میں نے مثال دی کہ بعد میں دیکھ لیں گے، لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ چیز لے جاؤ، کر لیں گے۔ اب یہاں پہ قیمت معلوم نہیں ہے، جو معلوم کا متضاد ہے اس کو مجہول بولتے ہیں۔ ایک چیز معلوم ہوتی ہے نا، ایک چیز معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز معلوم نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ عاقدین کا متعدد ہونا ضروری ہے، لیکن اگر گھر والے اسے پیسے دیں کہ اتنے رسالے خرید کر تقسیم کر دینا، حالانکہ وہ خود مکتب کا اجیر بھی ہے، یعنی کہ وہ بائع بھی بن رہا ہے اور مشتری بھی، اس صورت میں بے ہو جائے گی؟ یہی مثال تو میں نے عرض کیا نا کہ کسی نے اگر وہ خود اس جگہ پر اجیر ہے تو وہ خود فرض کیا کہ اس دکان والے کی طرف سے وکیل ہے، اب گھر والوں نے بھی اس کو وکیل بنا دیا تو اب یہ اس کا خریدنا درست نہیں ہے۔ یا فرض یہ خود ہی خریدتا ہے، یعنی کہ مکتبے سے یہ خود اپنے لیے خریدتا ہے، تو اب ایک طرف سے مکتبے والوں کا یہ وکیل ہے اور دوسری طرف سے اپنے لیے خرید رہا ہے، تو یہ خود اپنے آپ خریدنے والا بھی ہے اور بیچنے والا بھی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مکتبے کے کسی دوسرے ملازم کو بولے کہ میں نے یہ رسالے خریدنے ہیں، آپ مجھے اتنے کہ یہ دے دیں، تو اب وہ اٹھا کر اس کو دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ بروکری کرتے ہیں اور وہ اس شے کے مالک نہیں ہوتے، پھر بھی اس چیز کے پیسے لیتے ہیں، ان کا یہ پیسے لینا کیسا؟ جو بروکر ہوتا ہے وہ جو اجرت لیتا ہے وہ اس بات کی لیتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو خریدوا کر دے دوں گا، آپ کا سودا بنا کر دے دوں گا۔ بروکر خود سے کوئی چیز نہیں بیچ رہا ہوتا ہے، بروکر دو پارٹیوں کے درمیان ڈیل کروا رہا ہوتا ہے۔ تو جو بروکر لیتا ہے پیسے تو وہ بیچنا اور خریدنا وہاں پہ نہیں ہوتا، بروکر جو اپنی سروسز دے رہا ہے ان سروسز کی خدمات لے رہا ہے، یعنی جو سروسز اس نے مہیا کی ہیں کہ اس کے پاس گیا ہے، اس کو بولا ہے کہ یار پارٹی لگی ہوئی ہے، آپ یہ چیز اتنے کی دے دیں، اور پھر خریدنے والے کے پاس گیا ہے کہ وہ اتنے کی دے رہا ہے۔ یہ جو آپس میں رابطہ کرواتا ہے، اس کے لیے یہ جو کوشش اور ٹائم اپنا خرچ کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے۔ بروکر کچھ خرید اور بیچ نہیں رہا ہوتا۔ پھر جب پارٹیاں آپس میں راضی ہو جاتی ہیں تو پھر ایک خریدنے والی پارٹی ہوتی ہے اور ایک بیچنے والی پارٹی ہوتی ہے، بروکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بروکر دونوں کے درمیان رابطہ کرواتا ہے اور اس رابطے کی اجرت لے لیتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ صورت ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ بعض بروکر جو ہے وہ خود بھی اس طرح بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھ سے چیز لے لیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس فلیٹ ہے یا فلاں کے پاس مکان ہے، وہ سامنے والی پارٹی کو یقین کرانے کے لیے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا میرے ساتھ سودا ڈن ہو گیا، میں آپ کو اتنے میں دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک وعدہ ہو گیا۔ سودا یوں ڈن کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو 4 بیڈ والا جو ہے وہ فلیٹ چاہیے، وہ میرے پاس ہے، بروکر یوں بول رہے ہیں وہ میرے پاس ہے، وہ میں نے آپ کو فرض کیا کہ 20 لاکھ روپے میں بیچ دیا، میں نے آپ کو بیچ دیا، اس نے بولا خرید لیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب وہ جا کر کسی اور سے وہ خریدتا ہے اور اس کا سودا کر لیتا ہے، تو اب جس وقت اس نے خرید و فروخت کی ہے اس وقت یہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، تو جب یہ مالک ہی نہیں ہے تو یہ کیا چیز بیچ رہا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شرط میں جو بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی کہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کا مالک ہو۔ تو بعض بروکر یوں کرتے ہیں، اگر یوں اس نے کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ چیز فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے یا فلاں کے پاس ہے، میں اس سے سودا کر لیتا ہوں، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، فرض کیا کہ میں جو ہے وہ 20 لاکھ لوں گا اور اس سے میں سودا کر لیتا ہوں 25 لاکھ کا،
تو اب چیز اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے سودا کر دیا، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اور چیز وہ خریدوا کر دے گا، اس سے بات کرے گا پارٹی سے، اور پارٹی بعد میں بیچے گی اور یہ دونوں کا رابطہ کروائے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ شرط فرمائیے کہ 1 کلو کی قیمت کم اور 1 پاؤ یعنی 250 گرام کی قیمت زیادہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 کلو کی قیمت 100 روپے ہے اور اسی کے پاؤ کی یعنی کہ 30 روپے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اس نے 1 کلو 100 روپے کا بیان کیا، تو اب اس میں اس نے بولا کہ میں نے 1 پاؤ خریدا، تو یہ ایجاب و قبول میں موافقت نہیں ہے، وہ کلو بیچ رہا ہے اور یہ پاؤ خرید رہا ہے، یوں تو ایجاب و قبول درست نہیں ہوگا۔ اگر الگ سے ہوا کہ یہ بولتا ہے یار مجھے کلو کی ضرورت تو نہیں ہے، مجھے 1 پاؤ کی ضرورت ہے، آپ ایسا کریں کہ 1 پاؤ مجھے دے دیں، فرض کیا کہ آپ نے جو قیمت بیان کی ہے اس کے مطابق 25 روپے کا بن رہا ہے یہ، تو آپ مجھے 1 پاؤ 25 کا دیں۔ یہ بولتا ہے کہ 1 پاؤ تو میں آپ کو دے دوں گا لیکن 25 کا نہیں دے سکتا ہوں، یہ 30 کا دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ چیز جب تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اور ایک ساتھ چلی جاتی ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کوئی دھوکے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، مال ہے اس کا، اس مال کی قیمت متعین کر کے لے لی اس نے، چاہے 25 کی چیز ہے 30 لے 20 لے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے 25 کی بیچ دے چاہے 30 کی بیچ دے۔ تو اب جو سودا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کلو کا بولا اور اس میں سے پاؤ خرید لیا، بلکہ اس نے بھی پاؤ ہی بولا ہے اور اس نے بھی پاؤ ہی بیچا ہے، بس یہ صرف فرق ہو گیا کہ وہ اگر کلو کے اعتبار سے دے رہا تھا تو کم کی دے رہا تھا، اس میں اس کو پاؤ کم کا پڑ رہا تھا، اور اگر یہ الگ سے دے رہا ہے تو اس کو پاؤ زیادہ قیمت کا پڑ رہا ہے، اور اگر پاؤ متعین تھا اور اس کی قیمت متعین کر دی ہے، بھلے وہ زیادہ بھی ہو گئی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس میں اس ایک بات کا لحاظ رکھے کہ چیز دے اس میں نہ تو جھوٹ بولے نہ ہی دھوکہ دے، کہ بھئی یہ چیز ہے ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو مجموعی طور پر 100 روپے کی دے رہا تھا، لیکن اگر آپ اس میں سے 1 پاؤ خریدیں گے تو یہ میں آپ کو 50 کا دوں گا، یہ میں آپ کو جو ہے وہ فرض کیا 25 کا نہیں بیچ سکتا ہوں، تو یہ اس کی چیز ہے، وہ 50 کا بھی بیچ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اس وقت اس سلسلے میں مدنی قاعدہ اور اس کی تختیاں اور اس کے اندر موجود قواعد ادائیگی کی صورت میں بھی سیکھتے ہیں، قواعد پر عمل اجرا کی صورت میں بھی سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 10 ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق نمبر 10 کا آغاز کریں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 10 مدنی قاعدے کی تختی نمبر 10 کی 5 لائنیں 5 سطریں ہم پڑھ چکے تھے، اور ہجے اور رواں دونوں سے ہم اس تختی کو پڑھ رہے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ اس تختی کے اندر موجود قواعد کی بھی دہرائی کی جا رہی ہے۔ آئیے جہاں سے سبق چھوڑا تھا اس سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی لائن کا پہلا کلمہ ہے صلاۃً، اس کی ہجے بھی کریں گے اور اس کو رواں سے بھی پڑھیں گے۔ صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا صلا، تا دو زبر تن، صلاۃً۔ اچھا اس کلمے میں آپ دیکھیے واو نظر آ رہا ہے، ویسے تو یہ صلا اور واو پھر تا ہے، تو اس کو صلا وا تن نہیں پڑھیں گے، یعنی واو نہیں پڑھی جائے گی، واو سائلنٹ ہے، واو سائلنٹ ہے یعنی واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو پر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے صلاۃً صلاۃً۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے کلمات جن کے اندر اس طرح کے حروف موجود ہوتے ہیں، جیسے آگے کلمہ آ رہا ہے زکاتن، لکھا ہوا ہے واو بھی لیکن وہ واو سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی زکاتن پڑھیں گے۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہجے سے۔ زا زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، میم حا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، لا دو زیر ون، ون، حرف وا ہے، وا کو پر پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اسے پر ادا کیجئے۔ وا دو زیر ون، محفوظ، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، آخر میں ہا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، لہٰذا ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو مقامہ ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، میم پیش مو، خیتام، خیتام، ہا الٹا پیش ہو، خیتامہ، خا کو پر پڑھیں گے، خیتامہ،
آئیے اس لائن کو جس کی ہم نے ہجے کی ہے اس کو رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. صلاۃً زکاۃً رسول محفوظ. ہا کو بھی واضح کریں گے, فا کو بھی واضح کریں گے اور وا کو بھی پر ادا کریں گے. محفوظ مقامہ ختامہ. اگلے صفحے کی پہلی لائن لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوحن لوحن. حا واو زبر حو لام دو زیر لن. کیا بن گیا جی؟ واؤلین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. حولن. دال یا زیر دی. نون دو پیش نن. کیا بن گیا؟ دینن. با زبر با. شین یا زیر شی. بشی. را دو پیش رن. بشیرن. قاف واو زبر قو. میم زیر می. قومی. ہا کھڑا زیر ہی. قومی. ہا زبر ہا. دال یا زبر دئی. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ نون الف زبر نا. ہدینا. ہدینا. با یا زبر بی. نون زبر نا. کیا ہو گیا؟ بین. نون الف زبر نا. بیننا. بیننا. زا الف زبر زا. ہا زیر ہی. ہا زیر ہی. اس طرح پڑھنے سے حرکت کو کھینچنا، اس غلطی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے کہ حرکت کو کھینچ رہے ہیں. ہا زیر ہی یہ ہجے غلط ہے. ہا زیر ہی یہ ہجے غلط ہے. ہا زیر ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہا زیر ہی. زاہی. دال یا زیر دی. زاہدی. نون زبر نا. زاہدین. را الف زبر را. کاف زیر کی. را کی. عین واو پیش عو. کیا بن گیا؟ راکعو. نون زبر نا. راکعون. راکعون. عین یا زیر عی.
عی، زیر کی آواز نکالیں گے، عی، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسیٰ، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، صدوری۔ اب اس لائن کی ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری۔ اگلی لائن، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ جی اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے، پہلے غلطی سن لیجئے گا، پڑھیے گا مت، آوا یعنی پہلے حمزہ کو نہیں کھینچا، پہلا حمزہ وہ نہیں کھینچا گیا اور واو کو کھینچ دیا، حالانکہ دونوں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، تو اس طرح کی غلطیاں کچھ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو دونوں کی ادائیگی، دونوں کی مقدار ایک ہی ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، آوا، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا قولا، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قوما، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا دو زبر تن، می قاتن، می قاتن، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را دو زبر رن، منیرن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، پوری لائن کو ہجے سے پڑھ لی، اب رواں سے پڑھیں، آوا، قولا، قوما، میقاتا، منیرا، شیئن۔ اگلی لائن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، ہا کھڑا زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر ن، ہارون، سین پیش سو، لام یا زبر لی، سلی، میم کھڑا زبر ما، سلیما، نون زبر ن، سلیمان،
کیا پڑھیں گے؟ سلیمان. شین پیش شو. ہا واو پیش ہو. شوہو. دال دو پیش دن. کیا ہو گیا؟ شہودن نہیں ہے. ابھی جیسے شہودن کی آواز آئی نا، تو جب شین پہ شو پڑھیں گے تو شین پر ہے پیش، تو شین کی آواز آئے گی شو، تو پورا کلمہ بن جائے گا شہودن. کیا بنے گا؟ شہودن. قاف پیش قو. عین واو پیش عو. قعو. دال دو پیش دن. قعودن. کیا بن گیا؟ جی قعودن. واو زبر و. دال واو پیش دو. ودو. دال دو پیش دن. ودودن. پوری لائن کی رواں پڑھ لیجئے. شیئن. ہارون. سلیمان. شہود. قعود. ودود. الحمدللہ عز و جل مزید 5 لائنوں کا اضافہ ہوا ہے. انشاءاللہ جلد از جلد اس تختی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم نماز کے اذکار بھی سیکھتے ہیں، تو آئیے نماز کے اذکار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تشہد مکمل پڑھی جا چکی تھی اور آج انشاءاللہ اس کی دہرائی کریں گے، اور دہرائی کے بعد اگلا جو ذکر ہے نماز کے اذکار میں سے وہ ہے درود ابراہیم. انشاءاللہ اس کی بھی ادائیگی کریں گے. پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اب یہاں پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی تو شاید ہمارے منہ سے عباد اللہ الصالحین نکل رہا ہوتا ہے. عباد اللہ ہا کی آواز نہیں نکلتی. عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان نہیں ہے. بعض پڑھتے ہیں نا غلط پڑھتے ہیں واشہد ان واشہد ان واشہد ان، یعنی حمزہ کی ادائیگی جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. حذف معنی ختم کر دیا جاتا ہے. واشہد ان کو واشہد ان پڑھا جاتا ہے. واشہد ان. اسی طرح جس طرح واشہد ان پڑھا جاتا ہے اس میں ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں. واشہد ان کے بجائے واشہد ان پڑھتے ہیں، دال کو نون کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ہوتی ہوگی لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہوگی. تو اگر پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے نماز کے اذکار تو پتہ چلے گا کہ آیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ
तशहुद इख्तिताम हुआ इसका। अब इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ज़ेर है, दो ज़ेर है, लिहाजा मिलाकर पढ़ेंगे तो दियों पढ़ेंगे। दाल वाव दो ज़ेर दियों, क्या पढ़ेंगे? दियों, दियों की आवाज़ आएगी। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। यहाँ तक पढ़ लेते हैं पूरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अब चूँकि हम ज़्यादातर मिलाकर पढ़ते हैं तो अभी जैसे वफ़ करके पढ़ाया जा रहा है, तो अब वफ़ के बग़ैर आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि हो सकता है कि मुकम्मल पढ़ने वाले इसकी सही तौर पर अदायगी समझ जाएं। व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला, यहाँ पर भी पढ़ेंगे मुहम्मदिन व अला दियों व अला। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने पढ़ने की कोशिश की, इसकी दुरुस्त अदायगी करने की कोशिश की। अल्लाह करीम हम सब को दुरुस्त अदायगी के साथ कुरान पढ़ने और नमाज के अज़कार में भी तवज्जो के साथ इसे दुरुस्त पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी से मुतालिक रोज़ाना एक एक ज़िक्र आपके सामने उसको इसकी अदायगी करवाई जाती है। तो आज इंशाअल्लाह सुबहानल्लाह ये ज़िक्र है, तस्बीह है, तो इसको भी दुरुस्त कर लीजिए, इसकी भी अदायगी कर लीजिए। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। अब जैसे तस्बीह पढ़ी जाती है, जब तस्बीह
فاطمہ، تو اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں کیونکہ 33 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ لا 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 کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے لام کے ساتھ آخر میں جو گول ہا ہے، اس گول ہا کو جو ہے عموماً حذف کر دیا جاتا ہے، تو مکمل پڑھیں گے، حذف نہیں کریں گے، سبحان اللہ۔ اب جیسے اگر اس کو اس طرح پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہی والحمد للہ ہی، تو ہا تو واضح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ ہی، تو جب اس کو وقف کریں گے یہ ساکن ہو جائے گا، تو پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر میں ہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے میں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔